آج ڈوڈا میں جو ٹیررسٹ نے اٹیک کیا جس کی وجہ سے ہمارے 4 سیکورٹی پرسنل کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس میں ایک کیپٹن یا میجر بھی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کا کنڈیم کرتے آئے ہیں، مگر مودی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ دیکھیے، یہ جو ڈوڈا میں ہوا ہے یہ ایل او سی سے بہت دور ہے، یہ علاقہ ایل او سی سے بہت دور ہے، اس لیے بہت تشویشناک بات ہے کہ ایل او سی سے دور اتنا اندر ٹیررسٹ آ کر ہماری فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے 4 آرمی پرسنل کی موت ہوئی ہے، کیپٹن کا بھی اس میں جان چلے گئی۔ تو یہ سراسر تشویشناک بات ہے، سیریس بات ہے، اور یہ گورنمنٹ کی انکیپیبلٹی اور انکیپیسٹی بتاتی نریندر مودی گورنمنٹ کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ 2021 سے 31 سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیک صرف جموں ریجن میں ہو رہے ہیں۔ کبھی جموں میں پیک آف ملیٹنسی میں بھی اتنے بڑے اٹیکس نہیں، اور 20 سال سے جموں پیسفل ہے۔ تو یہ رجوری، پونچھ، کٹھوا سیکٹر میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس میں اب تک 48 کے قریب سیکورٹی فورسز ہمارے مارے گئے، 19 سویلین ہیں، اور 48 ٹیررسٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ایک یہ بتا رہا ہے کہ کوئی انفارمیشن شیئرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ انڈیا کے جو ایکس ایمبیسڈر پاکستان کے اجے بسارا ہے، ان کی کتاب پڑھیں گے اینگر مینجمنٹ، جس میں انہوں نے لکھا کہ القاعدہ سری نگر میں ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کرنا چاہ رہی تھی۔ انفارمیشن ایکسچینج کے بعد بھارت سرکار القاعدہ کے اس بڑے اٹیک کو ہم نیوٹرلائز کر سکے، روک سکے۔ تیسری بات یہ کہ لوکل سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اسپیشلی نوجوانوں سے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نریندر مودی بول رہے کہ 370 کے بعد سب ختم ہوگا۔ کیا ختم ہوا 370 کے بعد؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ چائنا، یہ سب تماشے چائنا کا بھی اس میں رول ہے، اور یہ سرکار جو ہے چائنا کے بارے میں بولنے سے ڈرتی ہے، کتراتی ہے، اور بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ ون سائڈ چائنا سے ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، مگر اس کی پوری ذمہ داری نریندر مودی گورنمنٹ پہ آتی ہے۔ اور پارلیمنٹ الیکشن دوران جو نریندر مودی بڑا بات کر رہے تھے، بڑی بات کر رہے تھے، ہم گھر میں گھس کے مارے، کیا ہو رہا ہے پھر یہ؟ تو یہ سراسر ناکامی ہے گورنمنٹ کی، ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اور ڈوڈا میں جو ہوا ہے یہ تو ایل او سی سے بہت دور ہے، تو اس لیے بہت تشویشناک اور ڈینجرس بات ہے یہ۔